اردن ایک قدیم ملک ہے۔ ماضی میں کئی تہذیبیں اور سلطنتیں یہاں قائم ہوئیں اور مٹ گئیں۔ اردن اسلام کے ابتدائی دور ہی میں فتح کر لیا گیا تھا۔ یہاں کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبریں موجود ہیں۔ اردن کے پاکستان کے ساتھ بہت گہرے برادرانہ تعلقات ہیں اور دونوں ممالک کئی شعبوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ اردن کا دارالحکومت عمان ہے، جس کا رقبہ 92,300 مربع کلومیٹر اور آبادی 64,07,085 ہے۔ سرکاری اور قومی زبان عربی ہے، مذہب اسلام ہے۔ یہاں کا طرز حکومت پارلیمانی بادشاہت ہے اور کرنسی اردنی دینار ہے۔ اردن کا 88% رقبہ خشک صحرائی علاقہ ہے۔ اردن کی بلند ترین چوٹی جبل الدامی 1,854 میٹر بلند ہے۔ آج سے تقریباً 4,000 سال پہلے بحیرہ مردار کے جنوب میں ایک قوم آباد تھی جو اللہ کی نافرمان تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے بھتیجے حضرت لوط کو اس قوم کی رہنمائی کے لیے بھیجا، جو ابراہیم کے ہمراہ عراق سے ہجرت کر کے فلسطین آئے تھے۔ سدوم اور عمورہ ان لوگوں کے بڑے شہر تھے۔ حضرت لوط نے ایک عرصہ ان میں تبلیغ کی، مگر بہت کم لوگ ان پر ایمان لائے۔ قوم لوط کو ان کی بدعمالی کی سزا پتھروں کی بارش کے خوفناک عذاب کی شکل میں ملی۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا تو وہاں کی زمین 420 میٹر نیچے دھنس گئی اور پانی ابھر آیا۔ یوں بحیرہ مردار وجود میں آیا۔ بحیرہ مردار کو بحر لوط بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل ایک بڑی جھیل ہے جس میں نمک اتنا زیادہ ہے کہ کوئی جاندار اس میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ بحیرہ مردار میں مچھلیاں نہیں پائی جاتی۔ اس میں اترنے والا کبھی ڈوبتا نہیں، کیونکہ اس کی کثافت بہت زیادہ ہے اور اس کی وجہ نمکیات کی کثرت ہے۔ بحیرہ مردار کا پانی دنیا کے باقی سمندروں سے 9 گنا زیادہ نمکین ہے۔ اردن کا دارالحکومت عمان بہت قدیم اور تاریخی شہر ہے۔ یہاں 10,000 قبل مسیح کی انسانی آبادیوں کے آثار دریافت ہوئے۔